رزق حلال سے اگر ہم اولاد کی تربیت کریں تو پھر وہ نیک بنتی ہے، رزق حرام سے اگر ہم تربیت کریں گے تو پھر آپ اور میں سارے روتے رہ جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت کو خبر ملی کہ تیرا بیٹا فلاں دشمن سے ہار گیا۔ بادشاہ گھر میں بیٹھا افسوس کرنے لگا تو بادشاہ کی بیگم نے سنا تو اس نے کہا نہیں، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ بادشاہ نے کہا کہ سی آئی ڈی نے خبر دی ہے کہ بیٹا ہار گیا، اس نے کہا نہیں ہار سکتا۔ بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا کیوں نہیں ہار سکتا؟ کہا کہ میں نے کبھی دودھ اس کو بغیر وضو کے نہیں پلایا، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ ہے کہ جب ماں باپ اچھی تربیت کرتا ہے رزق حلال سے تو اولاد کبھی نافرمان نہیں ہو۔ میں کیسے مان لوں کہ جس کو بغیر وضو کبھی دودھ نہیں پلایا وہ دشمن سے ہار کھا جائے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت کو اطلاع ملی کہ نہیں، پہلے والی خبر غلط تھی، آپ کے بیٹے کو اللہ نے فتح دی ہے۔ تو بادشاہ نے مصلی بچھایا، ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ بیگم کا بھی، کہ میری اولاد کی تربیت اگر ایسی ماں کرے تو وہ کبھی دشمن کے سامنے ہتھیار نہیں ڈال سکتی۔ جب تربیت ایسی ہوتی، ایسی ماں تربیت کرتی ہے، آپ اور میں ہمیشہ اللہ کے ناشکر، لیکن ہم نے کبھی اپنے جرم کو نہیں دیکھا، میرا جرم کیا ہے۔ اب ہماری اولاد اگر نافرمان بنتی تو ناراض نہ ہونا، قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں سب سے بڑا جرم ماں باپ کا، سب سے بڑا جرم ماں باپ کا۔ ہم نے اس نعمت کی ناقدری کی، ہم نے اس نعمت کو امانت نہیں سمجھا، ہم نے اس نعمت کو صدقہ جاریہ نہیں سمجھا۔ جہاں اولاد کے لیے ماں باپ کا ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، وہاں ماں باپ کے لیے اولاد کا ہونا بھی نعمتوں میں سے۔ کہا جاتا ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روزے سے ہیں، حضرت علی بھی روزے سے، لیکن حسنین کریمین دونوں بچے ہیں۔ شام کو افطاری کا وقت ہوتا ہے تو حضرت فاطمہ افطاری کھانا بنا رہی ہیں کہ دروازے پر کوئی مانگنے والا آتا ہے، تو حضرت فاطمہ اپنی روٹی اٹھا کر حضرت حسن کے حوالے کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جاؤ مانگنے والے کو دے آؤ۔ حضرت حسن بڑے ہیں، حضرت حسین چھوٹے ہیں۔ اب جو اماں کی روٹی لے کے چلنے لگا تو معصوم کہتا ہے کہ اماں میرے حصے کی روٹی بھی مجھے دے دو، میں مانگنے والے کو دے آؤں۔ اب چھوٹا بھائی جب سنتا ہے تو وہ یوں کہتا ہے کہ اماں جہاں بھیا کی روٹی جا رہی ہے میری روٹی اٹھا کر بھی مانگنے والے کو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کانوں میں تینوں کی آواز جاتی ہے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے حصے کی روٹی بھی اٹھا کے دے دو۔ اب وہ چاروں روٹیاں مانگنے والے کے برتن میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب یہ خاندان رسالت پانی سے روزہ افطار کرتا ہے۔ اب جب ماں تربیت کرنے والی ایسی ہوگی تو پھر حسنین کریمین کتنے بڑے سخی بنے دنیا میں۔ ہم نے تو بچوں کو گالیاں یاد کرائیں، ڈانس سکھا دیے، گانے سکھا دیے، فلموں اور ڈراموں میں ساتھ لے کے بٹھا دیا، دکھا دیے۔ دین کی تربیت ہم نے کیا کی؟ پھر چڑیاں جب کھیت کو چگ جاتی ہیں پھر پچھتاوت کرنے کا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کے بازار میں حضرت حسن کی انگلی پکڑ کے جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ کھجوروں کا ڈھیر دیکھا تو حضرت حسن نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال دی، نہ دکاندار سے پوچھا، نہ نانا سے پوچھا، نہ کسی سے پوچھا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں انگلی ڈال کر کہا کہ کرو، الٹی کرو، کیا پتہ یہ مال صدقے کا ہو اور صدقہ میری آل اولاد پر جائز نہیں، اور اگر صدقے کا بھی نہیں کسی کا مال پڑا ہے تو پوچھے بغیر کیسے کھایا گیا، اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا گیا۔ جب تربیتیں ایسی ہوتی ہیں، جب سبق ایسا دیا جاتا ہے تو پھر ہونے والی اولاد یا حسن بنتی ہے یا حسین بنتی ہے۔ میرے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک نوجوان جرم کرتا، پکڑا جاتا، سزا کا اعلان ہوتا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس کو سزا دو۔ سزا دی جانے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی پہلے میرے ابا کو سزا دو۔ حضرت عمر اس کے ابا کو بلاتے، اس نوجوان سے پوچھتے ہیں تیرے ابا کو کیوں سزا دیں؟ کہا کہ انہوں نے مجھے بتایا ہی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے سکھایا ہی کچھ نہیں، میرے اس جرم کے اندر سب سے بڑا شریک تو میرا والد کہ میری تربیت مجھے بتایا ہی کچھ نہیں گیا۔